علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادع على المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما لم أبعث لعانا انما بعثت رحمتا او كما قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اس بات پر پوری امت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ ہمارے آقا دو جہاں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کائنات کے سب سے افضل ترین ذات ہیں۔ اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے۔ انسانوں میں ایمان والے افضل ہیں۔ ایمان والوں میں متقی لوگ اللہ کو پسند ہیں، وہ اللہ کے یہاں عزت والے ہیں۔ اور پھر ان سے افضل اولیاء ہیں، اولیاء سے افضل صحابہ ہیں، صحابہ سے افضل انبیاء علیہ السلام ہیں، اور انبیاء میں سب سے زیادہ فضیلت ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے کمالات، بڑے اونچے اونچے مقامات اور بڑی خصوصیات سے نوازا تھا۔ مختلف خصوصیات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ آپ کی خصوصی صفات میں، امتیازی مقامات میں ایک مقام خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ آپ کو پورے عالم کے لیے، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ مجھے رحمت بنا کر دنیا میں مبعوث کیا گیا ہے۔ ایک موقع پر صحابہ مشرکین اور ان کی مکاریوں اور ان کی عیاریوں اور ان کی شرارتوں سے تنگ آ کر ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین کے خلاف آپ بد دعا کر دیجئے، ادعوا علی المشرکین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ آپ کی ذات پر وہ ظلم ہو رہا تھا، زیادہ ظلم آپ پر اور آپ کی وجہ سے صحابہ پر بھی ہو رہا تھا، صحابیات پر بھی ہو رہا تھا، ان کی جان پر بن کے آ رہا تھا، کئی کی شہادتیں ہو رہی تھیں، گھر لٹ رہے تھے، مالی نقصان ہو رہا تھا۔ ان سب سے تنگ آ کر صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بد دعا کر دیجئے کہ ان کا خاتمہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لعنت کرنے والا بنا کر دنیا میں نہیں بھیجا گیا ہے۔ لم ابعث لعانا، لعنت کرنے والا، ملامت کرنے والا، کسی کی ہلاکت کی بد دعا کرنے والا، خواہ کتنا ہی ستانے والا ہو، کانٹے بچھانے والا ہو، پتھر مارنے والا ہو، عزت سے کھیلنے والا ہو، جو بھی ہو، مجھے لعان بنا کر نہیں بھیجا، میں لعنت نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا، انما بعثت رحمتا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے ساری کائنات کے لیے، حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت صرف مومنین کے لیے ہی رحمت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے، ایمان لے کر آئے، شریعت لے کر آئے، اس وجہ سے صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ایمان والوں تک محدود نہیں ہے، جیسے آپ کی رحمت مومنین کے لیے ہے، ایسے ہی غیروں کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس رحمت کا اثر صرف اس مسلمانوں تک نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کو اس رحمت کا اثر پہنچا ہے۔ انسانوں کے لیے رحمت ہے، جنات کے لیے رحمت ہے، زمین میں بسنے والے، آسمانوں میں رہنے والے فرشتوں کے لیے رحمت ہے، چرند کے لیے، پرند کے لیے، فضاؤں کے لیے، جھاڑ، دریا، درخت، پہاڑوں کے لیے، ہر چیز کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سب سے پہلا تحفہ تو ایک نان مسلم، ایک باندھی کو ملا ہے۔ تاریخ میں بیان کیا گیا ہے کہ ابو لہب کی ایک باندھی تھی، سویبہ ان کا نام تھا۔ اس نے آ کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر ابو لہب کو آ کر اس نے خوشخبری سنائی۔ یہ خوشخبری سنائی کہ تمہارے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رونق افروز ہو گئے ہیں۔ عبداللہ کے گھر میں آمنہ کے بطن سے عبد المطلب کے پوترے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، تو گویا انہیں اس بات پر خوشی ہوئی کہ میرے ایک بھائی عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اب ان کے گھر میں ان کی نشانی اور ان کی پہچان عبداللہ کے گھر میں محمد رسول اللہ تشریف لائے ہیں۔ تو یہ آ کر گواہی اور یہ آ کر اطلاع ایک باندھی نے دی، ایک نان مسلم باندھی نے دی۔ ابو لہب اس بات پر خوش ہو کر اس نے اسی موقع پر اس خبر دینے والی، خوشخبری کی اطلاع دینے والی باندھی کو اس نے آزاد کر دیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور اس رحمت کا اثر صرف مسلمانوں کے حد تک محدود نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، ان کا اس رحمت کا اثر یہ ہے کہ اس دنیا کے انسانوں کو اس کا فائدہ ہوا، اور لڑکیوں کو ان کی جان کی حفاظت اور امان ملا ہے۔ اس سے پہلے لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور آپ کی رحمت کا اثر یہ ہوا کہ بیٹیوں کی جان محفوظ ہوئی، ماؤں کو عزت احترام ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے تو والد کا مقام اور ان کو عزت حاصل ہوئی، پڑوسیوں کو اپنائیت حاصل ہوئی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام رحمت بنا کر بھیجے گئے، بوڑھوں کو احترام، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھایا کہ بڑوں کا احترام کیسا ہوتا ہے، ان کے ساتھ اللہ نے برکت رکھی ہے۔ حتیٰ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جانوروں کے لیے بھی اپنی رحمت کا اظہار فرمایا۔ انسان تو انسان، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم، یہاں تک کہ جانوروں کے لیے بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام رحمت بن کر آئے۔ کئی واقعات ہیں۔ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک چڑیا آ کر سر پر منڈلانے لگی، اور آ کر اس نے شکایت کیا کہ آپ کے ساتھیوں میں سے کسی نے میرے بچوں کو لے لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور یہ کہا کہ یہ ماں تڑپ رہی ہے، اس کو اس کے بچے حوالے کر دو۔ کسی اونٹ نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹوں کے سلسلے میں، بکریوں کے سلسلے میں، گھوڑوں کے سلسلے میں جانوروں کے اوپر ظلم کرو گے تو قیامت میں اس کے سلسلے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا۔ چونٹی کو تکلیف پہنچانے پر بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام ناراض ہو گئے۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ اور بکریوں اور گایوں اور جانوروں اور کیڑے اور مکوڑوں پر رحمت کر رہے ہیں، کیا وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام انسانوں کے حقوق نہیں بتائے ہوں گے؟ اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جس نبی نے امت کو یہ سکھایا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی نرمی کرنا، تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس امت کا ایک شخص ہے جو اپنی ماؤں پر ظلم کر رہا ہے۔
کوئی اپنی بیویوں پر ظلم کر رہا ہے، کوئی پڑوسیوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، کوئی بھائیوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، کوئی والدین کے لیے ناسور بنا ہوا ہے، تکلیف کا ذریعہ بنا ہوا ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے ہیں، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ہے، تو اس کو بھی دوسروں کے لیے رحمت بن کر رہنا چاہیے۔ حضور کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک بھیڑیا، ایک صحابی چرواہے تھے، بکریاں چرا رہے تھے، تو جنگل میں بکری چرا رہے تھے، اسی دوران ایک بھیڑیا آیا، اور وہ بھیڑیا آ کر اس نے ایک بکری چھین لی، اور یہ صحابی دوڑ کر گئے اور کسی طرح سے اس بھیڑیے سے بکری کو اپنی بچا لی، تو اس کو مار کے ہکال دیا، تو وہ بھاگا اپنی جان بچا کر، اور بھاگ کے جا کے ایک ٹیلے پر چڑھ گیا۔ ٹیلے پر چڑھ کر بھیڑیے نے یہ کہا کہ اللہ کے بندے، تنزعب منی رزقا رزقنی اللہ بھی، اے اللہ کے بندے، تم اللہ کی طرف سے مجھے جو رزق دیا گیا تھا اس کو تم نے چھین لیا ہے، میرے اللہ کے رزق میرے رزق کے درمیان میں تم حائل ہو گئے۔ اللہ نے میری غذا کے لیے یہ جانور بنائے ہیں، اور میں ان کا شکار کر کے کھاتا ہوں، شکار پکڑ چکا تھا اور وہ میں لے چکا تھا، اب کھانا باقی تھا، لیکن تم نے میرے منہ کا نوادہ چھین لیا، اللہ کا دیا ہوا رزق مجھ سے آپ نے اٹھا لیا۔ تو ان کو تعجب ہوا کہ ایک بھیڑیا ہے اور اتنی فصیح عربی بول رہا ہے، تنزع منی رزقا رزقنی اللہ بھی، کہ تم مجھ سے وہ رزق چھین رہے ہو جس کا اللہ نے مجھے عطا کیا تھا۔ تو ان کو سن کر تعجب ہوا، اور انہوں نے کہا کہ آج تک مجھے کسی بات پر اتنی تعجب نہیں ہوئی، اس بات پر اب کہ ایک بھیڑیا اور ایک جانور وہ اتنی فصیح عربی بول رہا ہے، اس پر مجھے بہت تعجب ہو رہا ہے۔ تو اس بھیڑیے نے کہا کہ یہ کون سی تعجب کی بات ہے؟ اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ تمہارے شہر میں دو جہاں کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، اور وہ کسی غزوے اور جہاد میں جا رہے ہیں، اور تعجب یہ ہے کہ تم ان کے مدینے اور شہر سے بالکل قریب رہتے ہو، لیکن آج تک تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے ہو۔ مجھے تم پر تھا، میں جانور ہو کر تم انسان کے اوپر یہ تعجب کر رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ کی بعثت ہو گئی ہے، وہ رحمت عالم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اور تم کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اور تم نے آج تک اسلام قبول نہیں کیا، اور تم مسلمان نہیں بن گئے۔ یہ تعجب کی بات ہے؟ یہ کیا تعجب کی بات ہے کہ میں عربی میں بول رہا ہوں؟ تعجب تو تمہاری عقل پر ہے کہ تم ایک عقل مند ہو کر، ایک انسان ہو کر محمد رسول اللہ کی بات تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کہاں رہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس بھیڑیے نے کہا کہ فلاں جگہ ابھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ اور جہاد کی تیاری چل رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا میری اصل میں بکریاں ہیں، میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ تو اس بھیڑیے نے کہا ارے بھائی آپ چلے جاؤ، آپ کی بکریوں کی ذمہ داری میری ہے، میں تمہاری بکریوں کی نگرانی کروں گا جب تک تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اور آپ کے خدمت میں جا کر وہاں اسلام قبول کر کے آنے تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے تک آپ کی بکریوں کی حفاظت میں کروں گا، جاؤ۔ تو وہ گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے اس نے بتایا تھا ویسی حالت میں پایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قصہ سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منبر کے قریب بلا کر یہ کہا کہ یہ واقعہ سب کو سناؤ، تاکہ سب کو معلوم ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان صرف انسانوں میں نہیں ہوا ہے، چرند میں، پرند میں، زمین میں، آسمان میں، جنات میں، فرشتوں میں، سب جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا اعلان ہو گیا ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ یہ اس بھیڑیے کی بات صحابی نے کھڑے ہو کر سب کو سنایا،
اور پھر واپس جانے تک اس درندے نے، اس بھیڑیے نے جس کا کام بکریوں کا شکار ہے، وہ محافظ بن گیا ہے۔ جو محمد رسول اللہ کی غلامی میں آئے گا، آج بھی اگر کوئی مسلمان پریشان ہے تو وہ اس لیے پریشان ہے کہ اس نے محمد رسول اللہ کی غلامی چھوڑ دی ہے۔ جس وقت میں جہاں پر بھی جو مسلمان محمد رسول اللہ کی غلامی میں آئے گا، آپ کے احکامات پر عمل کرے گا، اللہ دشمنوں سے، اس زمانے کے بھیڑیوں سے، اس زمانے کے بھیڑیا نما انسانوں اور لیڈروں اور ان کی پارٹیوں اور ان کے غلط منصوبوں سے اللہ مسلمانوں کو بچائیں گے، جبکہ ہم محمد رسول اللہ کی غلامی میں جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو آپ کی رحمتیں صرف یہیں تک محدود نہیں تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ فرشتوں کے لیے رحمت بنائے گئے۔ سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو اس رحمت کا فیض تم کو کیا حاصل ہو؟ آپ کو کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو اس رحمت کا اثر سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو اس کا فیض کیسے حاصل ہو، آپ کو اس رحمت کا کیا حصہ ملا ہے؟ آپ تو فرشتوں میں سب سے امام الملک، فرشتوں کے امام ہیں، سارے فرشتوں کے سردار ہیں، آپ کو کیا فیض ملا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کسی سزا میں نہیں پکڑیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کریں گے، اور میں کسی بھی موقع سے اللہ کے دربار سے راندہ نہیں ہوں گا، دھتکار نہیں دیا جاؤں گا، نکال نہیں دیا جاؤں گا۔ اس لیے کہ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری تعریف کی ہے، امین قرار دیا ہے، مجھے امانت دار قرار دیا ہے۔ اس وجہ سے مجھے اطمینان ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری تعریف قرآن شریف میں کی ہے کہ یہ قرآن شریف اتارا گیا ہے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، وہ قوی متین ہیں، وہ زبردست طاقت والے ہیں، وہ امانت دار ہیں۔ اللہ نے میری تعریف کی ہے۔ اس وجہ سے یہ تعریف اس لیے ہوئی کہ میں اللہ کے پیغامات لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا تھا، اور حضور کو میں اللہ کی آیتیں اور وحی پہنچا رہا تھا، اور اس وحی کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ لقب دیا کہ میں امین ہوں، میں قوی ہوں، میں طاقتور ہوں، اور میری دیانت اور امانت داری پر اللہ نے گواہی دی، تو مجھے اب اطمینان ہو گیا۔ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت کا اثر یہ ملا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مجھے امان مل گئی۔ تو میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، ہمارے آقا دو جہاں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ انسانوں کے لیے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے تو آپ رحمت ہیں ہی، آپ مومنین کے لیے رحمت ہیں، دنیا میں بھی ہیں، آخرت میں بھی ہیں۔ حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے کہ قیامت کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اثر اور آپ کی برکتوں کی فیض صرف مومنین اور مسلمانوں تک نہیں، نبیوں تک آپ کی رحمت کا اثر پہنچے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ آدم علیہ السلام کے لیے بھی رحمت ہیں آپ، کہ حساب شروع نہیں ہو رہا ہے، آدم علیہ السلام بھی پریشان ہیں کہ کہیں آج میرے اللہ مجھ سے اس جنت کی خطا اور نسیان کے بارے میں پوچھ نہ لیں کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، میں درخت کے قریب چلا گیا اور میں نے اس کو چکھ لیا تھا، کہیں اللہ میرا اس بارے میں حساب نہ کر لیں، پوچھ نہ لیں کہ تم سے یہ نسیان ہوا ہی کیسا، ایسی بھول تم سے کیسے ہوئی، مجھ سے سوال نہ کر لیں۔ اس موقع پر
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت حضرت آدم سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک کے سارے نبیوں کو ملنے والی، سارے فرشتوں کے امام کو، اور سارے نبیوں کو، نبیوں میں اولین اور آخرین کو، اور پھر ساری امتوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا اثر ملنے والا۔ حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ ایک دعا کا حق دیے ہیں، اختیار دیے ہیں، اور ہر نبی نے اس اختیاری دعا کو دنیا میں ہی استعمال کر لیا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو اپنے لیے اٹھا کر رکھا ہے، میں نے اس کو دنیا میں اس میں یوز نہیں کیا ہے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ ایک دعا ایسی دیتے ہیں کہ اللہ میں اس دعا کے لیے استعمال کرتے ہوئے، اس حق کو استعمال کرتے ہوئے میں دعا کر رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہر حال میں اس بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ دعوت مستجابہ میں نے دنیا میں استعمال نہیں کی، ہاں حالانکہ بہت ضرورتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے موقع پر کتنا ستایا گیا، آپ چاہتے تو وہ دعوت مستجابہ اس وقت میں تھی کہ آپ استعمال کر لیتے، آپ نے استعمال نہیں کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر ایسے پریشان کیے گئے، اب جان جانے کے قریب میں تھی، آپ نے وہ دعوت مستجابہ استعمال نہیں کی۔ بدر اور احد کے موقع پر، احد میں تو اعلان ہو گیا کہ حضور علیہ السلام نعوذ باللہ شہید ہو چکے ہیں، لوگوں میں یہ بات دست کرنے لگی کہ حضور شہید ہو چکے، اور آپ گر بھی گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر مار لگا، آپ کے دندانے شہید ہو گئے، آپ کے دانت ٹوٹ گئے، سب کچھ ہونے کے باوجود نبی علیہ السلام نے اس دعوت مستجابہ کو آپ نے یوز نہیں کیا، استعمال نہیں کیا۔ دنیا ہی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اوپر تہمتیں لگیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت لگانے والوں کے لیے وہ دعوت مستجابہ کو استعمال نہیں کیا، حتیٰ کہ دنیا ہی میں پہلے سے ہی آپ کے نواسوں کی شہادت، دردناک ایسی شہادت کہ پورا گھرانہ اس کے اندر، پوری فیملی کو ختم کرنے کی اطلاع آپ کی زندگی میں آپ کو دی گئی، آپ نے وہ دعوت مستجابہ استعمال نہیں کی کہ اللہ مجھے وہ جو پرمیشن ہے اور مجھے جو اختیار ہے، اس اختیار کو میں یوز کرتے ہوئے کہوں گا کہ مجھے لڑکے نہیں ہیں، مجھے لڑکے عطا کر دیجئے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی کے بچوں کو شہادت نہ ملے، ان کی حفاظت ہو جائے، آپ نے کہا کہ میں نے وہ اختیار دنیا میں کسی بھی حال میں استعمال نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ دعوت مستجابہ کو میں نے اٹھا کر رکھا ہے، اور وہ مستجاب دعوت اور دعا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے رکھے ہیں، اللہ کے رسول ہم سب کے لیے رکھے ہیں کہ قیامت کے دن میری امتیوں کو کسی بھی موقع پر کہیں وہ میزان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ہمارے جب اعمال دلتے رہیں گے، کسی امتی کو چھوٹی سی نیکی کی کمی کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ترازو اور میزان کے پاس آئیں گے، ہماری نیکی کے پلے کو وزنی بنائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے وہ دعوت مستجابہ رکھا ہے، آپ پلسرات پر آئیں گے، کوئی امتی اس میں کٹ کر گرنے کے قریب ہوگا، آپ سہارا دے کر اس کو بچا رہے ہوں گے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈال دیے جانے کا فیصلہ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت و سفارش اور آپ کی رحمت کا اثر یہ ہوگا کہ آپ دعا کریں گے اپنی امت کی گناہ گاروں کے سلسلے میں، ان کو پھر سے جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ کوئی جنت میں ہیں لیکن چھوٹی جنت میں ہیں، اللہ کے رسول سفارش کریں گے، اس کو جنت کے بلند مقام و مرتبے فردوس اعلیٰ کے اندر مقام ملے گا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے عالم کے لیے، عالم دنیا کے لیے، عالم ارواح کے لیے، عالم آخرت کے لیے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، فرشتوں کے لیے، نبیوں کے لیے، نبیوں کی امت کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، باپوں کے لیے،
بوڑھے امتیوں کے لیے، سب کے لیے وما ارسلناک الا رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ کیسی عظیم الشان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ قیامت میں جب ہم دیکھیں گے کہ آپ کی رحمتیں اور آپ کی رحمت والی مبارک زبان ہماری سفارش کے لیے کھلے گی تو ہم عش عش کر کے رہ جائیں گے، اور فخر ہوگا کہ ہاں ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جب انتقال کر جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرض لینے سے منع کیا کرتے تھے کہ قرض نہیں لینا۔ قرض لینے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روکا کرتے، اور بسا اوقات ان کی تنبیہ کے لیے نبی علیہ السلام کوئی جنازہ آ جاتا اور اس کے بارے میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ قرض لے کر ادا نہیں کیا ہے، ادا کرنے کی کوشش بھی نہیں کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے اور یہ کہتے کہ تم پڑھ لو، میں ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ لیکن ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اثر دیکھیے کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ شاید اگر آپ نے انسانی تاریخ کو پڑھا ہے، کسی بھی لیڈر کو، حکمراں کو، قائد کو ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ اپنی رعایا کے بارے میں، پوری تاریخ انسانیت اس بات پر گواہ ہے کہ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کسی نے یہ لفظ نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اپنے امتیوں کے ساتھ ایسی تھی، آپ نے اعلان فرمایا فمن توفى من امتی وترک دینا فعلی قضاؤہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے امتیوں میں سے جو دنیا سے رخصت ہو جائے اور اس نے قرض چھوڑ کر وہ دنیا سے گیا ہے، اس کا انتقال اس حال میں ہوا ہے کہ اس کے سر پر قرض تھا، یہ دنیا کے سب سے بڑے نبی علیہ السلام، تنہا نبی علیہ السلام ہیں، اسی لیے آپ کو رحمت کہا گیا، اور آپ نے بھی کہا کہ میں بعثت رحمتن، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اس کا اثر دیکھیے کہ پوری تاریخ انسانیت میں صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری امت میں، میری رعایا میں، اور مدینے کے کسی صحابی نے کسی کا قرض چھوڑا ہے فعلی قضاؤہ، میرے اوپر اس کا ادا کرنا، اس کا ذمہ میرے ہے۔ تاریخ میں کوئی لیڈر، خاندان کا کوئی بڑا، کسی علاقے کا کتنا ہی بڑا حکمراں کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، لیکن آج تک آپ یہ لفظ کسی سے نہیں سنیں گے کہ جس نے کہا ہو کہ میرے خاندان کے افراد میں سے، میرے محلے کے افراد میں سے، میرے گاؤں کے افراد میں سے، میرے کانسٹنسی کے افراد میں سے کسی نے قرض چھوڑا ہے تو مقروضین آ کر مجھ سے لیں، میں اس کا قرض ادا کروں گا۔ یہ کسی نے نہیں کہا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ رحمت للعالمین ہیں، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میری امت میں سے کوئی اس حال میں مرے کہ قرض اس کے اوپر ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کا قرض ادا کروں گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا ومن ترک مالا، اور کوئی مال چھوڑ کر جائے تو ایسا نہیں سمجھو کہ میں حصہ مانگوں گا، آپ نے فرمایا فمن ترک مالا فلورثته، وہ مال پورا کا پورا ان کے وارثین کے لیے، مال چھوڑ کر مرا ہے تو اس کے وارثین کا ہے، قرض چھوڑ کے مرا ہے تو میرا امتی ہے، میں اس کا ادا کروں گا۔ دنیا میں بھی رحمت، آخرت میں بھی رحمت، اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آقا کی محبت اور آقا کا تعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ، ہمارے تعلق اتنا آپ کا ہمارے ساتھ ہے، لیکن یہ ون سائیڈڈ نہیں ہو جانا چاہیے، ایک طرفہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جنت میں لے جانے کی فکروں میں ہیں، اور ہماری خواہش تو یہ ہے کہ ہم جنت کے طلبگار بھی نہیں ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے خواہش بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا۔ ہم کو ہر موقع پر صرف ربیع الاول کے حد تک نہیں، 12 ربیع الاول کے حد تک نہیں، بلکہ ہم تو 24 گھنٹے پیدائش سے لے کر موت تک، صبح اٹھنے سے لے کر شام تک، سر کے بال سے پیر کے ناخن تک، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کرنے والے، آپ کی سنتوں اور آپ کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سبھی کو توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ
ہمارے اس تعلق کو پھر سے مزید پختہ کرنے اور اس عہد و پیمان کو دہرانے اور اس کی تجدید کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اب تک جو ہو چکا، آج سے ہم نیت کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں اور سنتوں کے مطابق میں زندگی گزاروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، سارے انسانوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور طریقے کو اپنانے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔